الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن خبيب قال خرجنا في ليلة مطرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركناه فقال قلت ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي 3 مرات تكفيك من كل شيء رواه الترمذي وأبو داود والنسائی۔ حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بارشی اور سخت اندھیری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلے تو ہم نے حضور کو پا لیا۔ حضور نے فرمایا کہو، میں بولا کیا کہوں؟ فرمایا صبح و شام کے وقت قل هو اللہ احد اور فلق اور ناس 3 بار پڑھ لیا کرو، تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی۔ اس کو امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب کہتے ہیں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں گئے اور قافلہ ہمارا اکٹھا تھا۔ بارش اور اندھیری اتنی شدید ہوئی کہ ہم آپس میں بچھڑ گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، ہم پیچھے رہ گئے، اور اندھیری اور شدت کی اندھیرے اور بارش اور آندھی کی وجہ سے ہم خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں حضور کو کچھ ہو نہ جائے، تو ہم دوڑے پھر حضور کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہم نے پا لیا تو آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں تسلی دی اور ارشاد فرمایا اللہ کے بندے، میں تمہیں ایسی بات بتا دیتا ہوں جو تمہیں ہر بلا، مصیبت، آفر اور ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے گی۔ اس عمل کو بیان کرنے سے پہلے چند جملے میں اگر عرض کروں تو قبول فرمائیے، بجائے اس کے کہ میں کسی عامل اور ٹھگ کے پاس جا کر اپنا پیسہ بھی خرچ کروں اور اپنا وقت بھی ضائع کروں، اور ممکن ہے اس کا کام کرے اور یقیناً نہیں کرے گا، عامل خود عمل کرتے نہیں اور دوسروں کو عمل بتا دیتے ہیں، اور جب تک خود آدمی اس عمل کا عامل نہ ہو وہ آگے کام بھی نہیں کرتا۔ پہلے خود عامل ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد موٹی سی مثال، مٹی کے برتن میں پانی ڈالیں گے نا تو باہر پانی ہی نکلے گا، اس کے اندر تیل گھی ڈال دیں گے تو باہر تیل گھی نکلے گا۔ اندر اگر روحانیت ہے نا تو باہر بھی روحانیت ہی نکلے گی، اگر اندر ایمان ہے تو باہر ایمان ہی نکلے گا، اندر اخلاص ہے، اندر اگر اس کے یقین ہے تو باہر یقین ہی نکلے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا۔ باقی کسی عامل کی، کسی پیر کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی 100% گارنٹی ہے، وہ بے شک یقینی کامل ہی کامل ہے۔ اس میں میری غلطی ہو سکتی ہے، اگر میں عمل کروں عمل نہ ہو تو میری غلطی ہے، بتانے والے کی نہیں ہے۔ اس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، ہمارے سلسلہ قادریہ رضویہ کے اندر ایک سینہ بسینہ علم چل رہا ہے، عمل چل رہا ہے، اور وہ انہی احادیث سے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں انہی سے ہے، اور وہ اس کے اندر بھی ہے۔ میں عرض کر دیتا ہوں، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یہ 2 اوقات ہیں جس میں وہ اگر عمل کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کو ہر بلا سے، مصیبت سے، آفت سے، ہر قسم کے دیگر وظائف سے محفوظ رکھتا ہے۔ بھئی میرا مال محفوظ رہے یہ عمل کر لو، میری دکان محفوظ رہے یہ عمل کر لو، میرا گھر محفوظ رہے یہ عمل کر لو، میرا کاروبار محفوظ رہے یہ عمل کر لو، میں خود محفوظ رہوں، جادو سے محفوظ یہ عمل کر لو۔ تو ان کو ساروں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ یہ عمل بنتا ہے۔ سورہ فجر اور اپنا نماز فجر اور مغرب کے بعد سورۃ الحشر کی آخری رکوع، ٹھیک ہے نا، وہ پڑھ لیا جائے، اور اذا زلزلت الارض زلزالہا، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ کیونکہ یہ پیچھے میں عرض کر چکا ہوں اس لیے دوبارہ وہ حدیث نہیں پڑھتا، میں صرف خلاصہ ہی عرض کر دیتا ہوں۔ اس سے اللہ تعالیٰ دنیاوی مصیبتوں سے بندے کو پہلے نمبر پر محفوظ رکھے گا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ اس بندے کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مرنے سے پہلے خواب میں جنت میں اپنی جگہ دکھا دے گا، اور قریب الموت جب اس کا وقت آنے لگے گا اللہ خواب میں پہلے اس بندے کو اطلاع دے دے گا کہ جناب اب تمہارا وقت پورا ہونے والا ہے، لہٰذا اب تیاری کرو۔ اگر یہ چیزیں قبلہ نصیب ہو جائیں
تو ایمان سے بتائیے، ہمارے بزرگوں کے یہ بالکل موجود ہے کہ انہوں نے اپنے موت سے پہلے اپنے وقت بتائے، اور وہ کیسے بتائے؟ وہ اس یقین کامل کے ذریعے بتائے، ان اعمال کے ذریعے بتائے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے۔ اب یہ اتنا مشکل کام نہیں، سورۃ الزلزال کوئی مشکل نہیں، سورہ قل هو اللہ احد مشکل نہیں، قل اعوذ برب الفلق کوئی مشکل نہیں، قل اعوذ برب الناس کوئی مشکل نہیں، آخری رکوع اس کا سورۃ الحشر کا، ہاں جی، یہ کوئی مشکل نہیں۔ آپ اکثر علماء سے، قراء حضرات سے، ائمہ حضرات سے نمازوں کے اندر اس کو سماعت فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز جس مالک نے مصیبتیں ٹالنی ہیں یہ اسی کے آگے التجا ہے، مصیبتیں اسی نے ٹالنی ہیں، التجا بھی اسی کے آگے ہے، اور بتانے والے کون ہیں؟ اس مالک کے محبوب، یعنی یوں کہہ لیں کہ عین الیقین، حق الیقین، کامل یقین، تمام یقین کے جو درجات ہیں وہ یہاں پر پورے ہو رہے ہیں، تمام درجات پورے ہو گئے۔ یہ تجربے سے اس لیے بھی ثابت ہے کہ میرے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، ہمارے لیے یہ کافی۔ دیگر جتنے بھی وظائف ہیں ان تمام وظائف کی بجائے اس وظیفے کو اگر پڑھ لیا تو اللہ تعالی ہماری کرم نوازی فرمائے گا ہم پر، انشاءاللہ مصیبتیں ضرر ہم سے دفع فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔